بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے عید الفطر کا خاص تحفہ۔ آج ہم آپ سے ایک فائنانس ریویژن کا نوٹیفیکیشن شیئر کریں گے، جس میں باقاعدہ طور پر 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے علاوہ کرسچن اور ہندو کمیونٹی کی بھی موجیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بہت ساری جو اچھی خبریں ہیں وہ شیئر کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے، پنجاب کی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے، اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ نے بھی ایک بہت ہی اچھی جو ہے نا وہ خبریں ہیں جو کہ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ناظرین، یہ 2 دن پہلے فائنانس ڈویژن نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ہولی، ایسٹر اور اسی طرح سے عید الفطر کے اوپر جو ہے 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دی جائے گی، اور یہ تنخواہ جو ہے وہ آپ کو ہم نے بتایا کہ اس نوٹیفیکیشن میں باقاعدہ طور پر مینشن ہے کہ صرف اور صرف مسلمان کمیونٹی یعنی رمضان کے اینڈ پہ جو ہے نہیں دی جائے گی، اس کے علاوہ باقی کمیونٹیز کو بھی ملے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے یکم رمضان سے صحت کارڈ کے تحت صوبے کے عوام کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری اچھی خبریں ہیں خیبر پختونخوا سے، وہ شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ صحت کارڈ پلس پروگرام جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے اس صحت کارڈ کو، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ 100% آبادی کے اوپر کر دیا گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور نے اس کو باقاعدہ طور پہ اس یکم رمضان سے اس کی ابتدا کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یکم رمضان میں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ باقی جو لوڈ شیڈنگ ہے اور جو گیس کی کمی لوڈ شیڈنگ ہے اس کو بھی جو ہے وہ مینٹین کیا جائے گا، اور تمام جو پرانے جو وزرائے اعلیٰ ہیں جو مراد لے پھر رہے ہیں، اور اسی طرح سے بیوروکریٹس وغیرہ جو ان کے پاس جو مراد ہیں وہ بھی واپس لے لی جائیں گی، اور صرف یعنی جس ٹائم تک وہ عوام کے عہدے پہ موجود ہیں تو اس ٹائم تک مراد لے سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ اگر لینا ہے تو عوام کے ٹیکس سے وہ نہیں لے سکتے، وہ اپنے خرچے پہ جو مرضی کریں، مراد حاصل کریں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے، بہت ہی اچھا اقدام ہے خیبر پختونخوا کا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ صوبہ پنجاب بھی وہ بھی پیچھے نہیں ہے، تو مریم نواز نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے بھی 30 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک جو راشن پیکج ہے وہ 64 لاکھ مستحق گھرانوں کی خدمت کے لیے رمضان کے مہینے میں وہ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو صحت کارڈ ہے خیبر پختونخوا کے اندر اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارا جو ہے وہ پنجاب حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر صحت کارڈ اس کا ملازمین مزدوروں کو فائدہ ہوتا ہے، اس سہولت سے جو ہے وہ محروم نہ رکھا جائے، اور یہاں پہ بھی اس کی ابتدا کر دی جائے، دوبارہ انیشیٹ کر دیا جائے۔ اچھا، یہ جو ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے فائنانس ڈویژن نے، تو یہ گرانٹ آف ایسٹر الاؤنس اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ہولی اور اس کے بعد عید الفطر الاؤنس وغیرہ، یہ ایک ماہ کی جو ہے نا وہ تنخواہ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اضافی تنخواہ 1 ماہ کی وہ دی جائے گی۔ تو یہ ایک جو CDC کے ملازمین ہیں، یہ ان کے لیے اس ادارے نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، اور CDC کے ملازمین کو جو ہے وہ یعنی 14 تاریخ کو جو ہے وہ کرسچنس کے لیے، اور اسی طرح سے جو 28 مارچ کو ایک اضافی تنخواہ کے ساتھ 1 ماہ کی اضافی تنخواہ کے ساتھ جو ہے وہ پے ادا کر دی جائے گی CDA ملازمین کو۔ یہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ یعنی CDA اپنے ملازمین کی خاطر جو ہے وہ 1 ماہ کی تنخواہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دے سکتا ہے، تو باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ باقی بھی جو سرکاری جو ادارے ہیں انہیں چاہیے، بلکہ پرائیویٹ ادارے بھی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دیں، اور اس 1 ماہ کی اضافی تنخواہ کے ساتھ کم سے کم بوجھ جو ہے وہ ملازمین کا کم ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بینوولنٹ فنڈ اور گروپ انشورنس کی ادائیگی ہے اس میں جو تاخیر ہے قابل مذمت ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے جو ہے نا وہ باجوہ صاحب نے بیان بھی کیا ہے، اور اس کے اندر مطالبہ بھی کیا ہے کنوینس الاؤنس کا، میڈیکل الاؤنس وغیرہ کا، اس کو ڈبل کرنے کا، اور اس کو جو باقاعدہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن نے بھی ریکمنڈیشن دی تھی اس کے مطابق اس کو ڈبل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
تو اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہاں پہ جو ہے نا کافی تشویشناک خبریں ہیں کہ وہاں پہ ملازمین کو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ملازمین جو ملازمت میں ہے ان کا بھی پرابلم یہ ہے کہ ان کو بھی تنخواہیں نہیں مل رہی. تو یہ بڑا پرابلم ہے وہاں پہ. وہ بیچارے جو ملازمین ہیں وہ بھی بے روزگار طبقے کی طرح جو ہے وہ مجبور ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے کوئٹہ کے ملازمین ہیں، چاہے وہ کسی بھی محکمے کے اندر ہیں، تو براہ کرم ان کے اوپر جو ہے نا ان کی داد رسی کی جائے، ان کی تنخواہوں کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے، اور تاکہ اس مہنگائی اور بے روزگاری کے جو ہے مشکل وقت میں وہ ہمارے کوئٹہ کے بھائی، ہمارے بلوچستان کے بھائی وہ پیچھے نہ رہ سکیں. تو اب نئی حکومتیں بن گئی ہیں اور وعدے بھی کیے تھے، تو ہمارا جو ہے وہ کم سے کم وفاقی حکومت جو ہے وہ اس پہ ایکشن لے، اور وہاں پہ جو ہمارے جو بھائی ہیں بلوچستان کے اندر جن کو تنخواہیں ابھی تک نہیں ملیں، ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ ایشو کیے جائیں. یہ غریب عوام اور سرکاری ملازمین کا جینا محال ہو چکا ہے. سید محمد کیسر. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بینولنٹ فنڈ کی بھی ہم نے بات کی کہ اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. بینولنٹ فنڈ کی بھی وہ جو اسکیم ہے اس کو بھی بدلا گیا ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہ آپ کو دوسری خبر آپ سے شیئر کریں. یہ پشاور یونیورسٹی کی ایک خبر ہے. پشاور یونیورسٹی میں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کا پینشن میں اضافے کا مطالبہ. اچھا، یہ پینشن کے میں اضافے کا مطالبہ ہم صرف پشاور یونیورسٹی کے ریٹائرڈ ملازمین کی آواز تو بن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ملازمین ہیں، ہمارے باقی محکموں کے بھی جو پینشنرز ہیں، ان کو یکسر جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ برائے کرم یہ پینشنر حضرات کے اوپر خصوصی توجہ دی جائے اور پینشن کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. تو بہرحال یہاں پہ ایک پشاور یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین پر مشتمل پینشنرز گروپ نے وائس چانسلر کو خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو سینڈیکیٹ کا اجلاس ہے، سینڈیکیٹ کے اجلاس کے اندر یہ مدعا اٹھایا جائے، اور 17.5% اضافہ اور آرڈرلی الاؤنس کو نئے مقررہ ریٹ کے مطابق بقایا جات کی صورت میں ادا کیا جائے. تو یہ پشاور یونیورسٹی کے ملازمین کا مطالبہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر ہم نے پہلے بھی ہم نے ویڈیو کے اندر یہ خبر بنائی تھی کہ ہمارے جو سول آرم فورسز ہیں اور سول آرم فورسز کے جو ملازمین ہیں، جو ایکس ملازمین ہیں، ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کی تنخواہیں بھی جو آرمی کی جو تنخواہیں ہیں پاکستان آرمی کی، ان کے برابر لائی جائیں اور ان کے برابر ان کو ادا کیے جائیں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پہلے اس کو اناؤنس کیا تھا. تو اس کے بعد پھر ہمارا اب دوبارہ مطالبہ ہے کہ اب اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جائے، اور جو سول آرم فورسز کے ملازمین ہیں اور جو ہمارے پینشنرز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ داد رسی کی جائے، اور ان کی تنخواہیں آرمی کے برابر، ان کی مراد آرمی پاکستان آرمی کے برابر کی جائے. تو یہ تھی آج کی خبر. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.